واتم برہانہ وامن والہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اہل محبت عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذوق اور شوق سے اور بڑی چاہت سے ماہ رمضان کی انتظار کے اندر یہ لمحات گزار رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ رمضان پاک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس بابرکت مہینے کا جو ہمیں ہماری زندگی میں اللہ پاک نے ایک بار پھر نصیب کیا ہے، اس میں کثرت سے اللہ اپنی عبادت کی، ذوق اور شوق سے روزہ رکھنے کی، بڑی الفت و محبت سے نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت سننے کی اور سحری و افطاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کام بھی عبادت اسی وقت بنتا ہے کہ جب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ آج کل عقلیات کا دور ہے، ہر بات کو لوگ عقل کے ترازو پہ پرکھتے ہیں کہ کام ہی کرنا ہے جی، ایسے کرو یا ایسے کرو کام تو ہو گیا، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اسلامی ذہن نہیں ہے اور دین کی روح یہ نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں تو مقصد آپ کا یہی ہے کہ مسجد میں داخل ہوں گے، تو اگر آپ نے الٹا پاؤں پہلے مسجد میں داخل کر دیا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ آپ نے حضور پاک کی سنت کا عمل جو ہے وہ پیش نظر نہیں رکھا۔ داخل آپ ہو گئے ہیں مسجد کے اندر لیکن ثواب کو نہیں ملا، اور بجائے الٹا پاؤں رکھنے کے سیدھا پاؤں آپ مسجد میں رکھیں تو آپ کا مسجد میں داخل ہونا، اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور نبی پاک کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ آپ پانی پیتے ہیں، کھڑے ہو کر بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کے ایک ہی سانس میں سارا پانی پی جائیں تو پیاس تو آپ کی بجھ گئی لیکن آپ کو کوئی ثواب نہیں ملا۔ یہی پانی اگر آپ بیٹھ کے پیتے، دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑتے، بسم اللہ شریف پڑھتے، 3 سانسوں میں پیتے، پانی کو دیکھ کر پیتے اور پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تو آپ کو پوری 6 سنتوں کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ نکاح سے اولاد مقصود ہوتی ہے، بندہ نکاح اس لیے کرتا ہے کہ اولاد ہو، میرا سلسلہ نسب چلے، میرے بچے ہوں، میرے گھر میں رونق لگے۔ تو اولاد اگر بغیر سنت نکاح کے آپ حاصل کریں گے تو منہ چھپاتے پھریں گے، گناہ ہوگا، سزا ملے گی، کوڑے لگیں گے، رجم ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے
سنت طریقہ اولاد حاصل کرنے کا نہیں اپنایا۔ اسے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی کتنی اہمیت ہے۔ کھانا پینا تو جانور بھی کرتے رہتے ہیں، جو جاندار ہے وہ کھاتا پیتا ہے، اور اگر انسان بھی جانوروں کی طرح کھائے پیے تو پھر فرق کیا رہ گیا انسان میں اور جانوروں کے اندر؟ انسان کے کھانے پینے کے، بیٹھنے اٹھنے کے، رہنے سہنے کے، چلنے پھرنے کے تقاضے اور ہیں، جانور کے اور ہیں، پھر صرف انسان کے اور ہیں اور مسلمان کے اور ہیں۔ ہم صرف انسان نہیں ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں الحمدللہ۔ تو دین کی جو پابندیاں ہیں نا، وہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ ہم ان پر عمل نہ کر سکیں، کیونکہ جس کام پہ عمل نہ ہو سکتا ہو نا، اللہ رسول اس کا حکم ہی نہیں دیتے، اسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جن پر عمل ہو سکتا ہے اور آسانی سے عمل ہو سکتا ہے۔ جذبہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھو، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، اگر کوئی آپ یہاں رہتے ہیں، کوئی اس سے اونچے علاقے میں رہتا ہے نا، تو آپ کا دل کرے گا کہ میں بھی اس علاقے میں کوٹھی بناؤں اپنی۔ جہاں وزیر اعظم رہتا ہے اس علاقے میں مجھے اگر جگہ مل جائے تو وہاں میں اپنا مکان بناؤں۔ فلاں علاقہ جو ہے بڑا سرسبز و شاداب ہے، وہاں اگر مجھے پلاٹ مل جائے اور وہاں میں کوٹھی بناؤں، تو آپ کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ یہ میں جب 2008 میں یہاں پہ ہوتا تھا نا، تو مجھے یاد ہے اچھی طرح ہے کہ بزرگ یہاں پہ آئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہاں ہیں آج کل؟ تو وہ کہنے لگے آج کل میں ویلنسیا میں ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ 2 مہینے پہلے تو آپ وابڈا ٹاؤن میں تھے۔ کہنے لگے وہاں ویلنسیا کا پارک جو ہے وہ بہت بڑا ہے، سکول قریب ہیں، سڑکیں اچھی ہیں، لوگ سلجھے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہ چھوڑ کے ادھر چلا گیا۔ تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے اچھا علاقہ ہو، اچھے لوگ ہوں، سوسائٹی اچھی ہو۔ اب یہ دنیا جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے چند روزہ ہے، اور یہ جیسی تیسی غریب کی بھی گزر جاتی ہے، امیر کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن اگلا جو جہان ہے نا، اس کے بارے میں بندے کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے اچھا ساتھ مل جائے، جنت میں ایسا علاقہ ملے کہ جہاں اللہ کے مقبول بندے رہتے ہوں، مجھے بھی وہاں محل مل جائے۔ یہ مسئلہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جملے میں حل فرما دیا۔ اگر تمہیں یہ خواہش ہو کہ جنت کے اندر مجھے اچھی جگہ ملے، جنت ساری اچھی ہے، لیکن جہاں اللہ کے بڑے مقبول بندے رہتے ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ چیز کی فضیلت جو ہے نا وہ نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہاں، چیز ایک ہی ہوتی ہے، نسبت بدلتی ہے تو اس کا مرتبہ اور مقام بدل جاتا ہے۔ یہ کاغذ جو حدیث کی اس کتاب کو لگا ہوا ہے، یہی کاغذ اسکول کی کتابوں کو لگتا ہے۔ اسی طرح کا کاغذ ہوتا ہے جس پر ڈائجسٹ، ناول چھپتے ہیں، اخبار چھپتے ہیں، اخبار آپ پڑھتے ہیں پھینک دیتے ہیں۔ یہی کاغذ ہوتا ہے جس پر آپ پکوڑے لے کر کھا دیتے ہیں اور کاغذ گندی نالی میں پھینک دیتے ہیں۔ اور یہی کاغذ قرآن پاک کو لگتا ہے، حدیث پاک کو لگتا ہے۔ تو کاغذ تو وہی ہے، نسبت پکوڑوں کی طرف ہو گئی تو اس کی اہمیت اور ہے، نسبت حدیث کی طرف ہو گئی تو اس کی اہمیت اور ہے، نسبت قرآن کی طرف ہو گئی اس کی نسبت اور ہے۔ اینٹ ایک ہی ہوتی ہے، وہی واش روم میں لگتی ہے، وہی مسجد میں لگتی ہے۔ جو مسجد میں لگتی ہے، ہم نے دیکھا دیہاتوں میں اب بھی بچے مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں نا تو مسجد کو چوم کے جاتے ہیں۔ یہاں لاہور میں بھی اندرون شہر جائے نا تو سادہ لوگ جو ہیں کسی مسجد کے پاس گزریں تو ہاتھ لگاتے ہیں، منہ پہ پھیرتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کو بدعت کہے یا نجائز کہے تو عبداللہ بن عمر جو نبی پاک علیہ السلام کے بہت جیّد صحابی تھے،
وہ جب مسجد نبی میں آتے تھے تو حضور پاک کے منبر کے اوپر ہاتھ پھیر کے ایسے منہ کے اوپر پھیرتے، ایسے کرتے۔ یہ بندے کی طبیعت ہے، فطرت ہے کہ جو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ جس بندے سے محبت ہو، وہ جہاں رہتا ہو، اس گلی سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہاں میرا جو لوگ مکہ مدینے جاتے ہیں نا، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ پچھلی بار میں آیا تھا تو فلاں محلے میں گیا تھا، اب بھی وہاں جاؤں اور پرانی یاد جو ہے وہ تازہ کروں۔ پچھلی بار ہم نے فلاں زیارت کی تھی، اب بھی کرنی چاہیے۔ اس گلی میں ہمارا فلاں بزرگ رہتا تھا، اس گلی چلو، وہ وہاں نہیں رہتا لیکن وہاں سے گزر تو جائیں۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں اور ان کو محبت والے لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ خشک لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آپ نے سنا نا مجنوں کا، پائے سگ بوسید مجنوں، خلق گفتہ اینچے بود، گفت گاہے گاہے این در کوہ لیلا دیدام۔ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، لوگوں نے کہا واقعی تو مجنوں ہے، پاگل ہے، کتے کے پاؤں چومتا ہے۔ اس نے کہا تجھے یہ کتا نظر آتا ہے، مجھے ایک بار میں نے دیکھا تھا کہ یہ لیلا کی گلی سے گزر رہا تھا، اس لیے مجھے اس سے پیار آ گیا۔ رموز سر دل بے دل چے دانت، دل والوں کی باتیں جو ہیں وہ دل والے جانتے ہیں۔ ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی جانتا ہے۔ یہ دیکھو نا، شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے کبھی روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن شعبان کے کبھی کبھی آپ پورے روزے رکھتے تھے رمضان کے شوق میں، اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت پیدا فرما اور ہمیں جلدی رمضان تک پہنچا دے۔ اور حضور نے فرمایا کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں۔ محرم کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ سفر کس کا ہے؟ ربیع الاول، ربیع سارے اللہ کا مہینے، دن بھی اللہ کے، راتیں بھی اللہ کی، سارے مہینے اللہ کے، سارے سال اللہ کے، ساری صدیاں اللہ کی، زمین اللہ، ہر شے اللہ کی ہے۔ لیکن وہ ذہن جن میں یہ ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے، تو وہ چیمہ جمی ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ لاہور کو داتا کی نگری کہا جائے، پاک پتن کو بابا فرید کی نگری کہا جائے، شور کوٹ کو حضرت سلطان العارفین کی نگری کہا جائے، بغداد شریف کو غوث پاک کا نگر کہا جائے، تو وہ ان کو عجیب قبض سی ہو جاتی ہے، انقباض محسوس کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک نے خود فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب بتاؤ، شعبان اللہ کا مہینہ نہیں ہے؟ اللہ کا ہے نا، تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اب حضور پاک کو توحید کا پتہ نہیں تھا کہ ہر شے اللہ کی ہے، میں اس کی نسبت اپنی طرف کیوں کر رہا ہوں کہ یہ میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے عقیدہ بھی ملتا ہے، اور وہ یہ کہ حضور پاک اللہ کے محبوب ہیں، اور جو محب کی چیز ہوتی ہے نا، محبوب کہہ سکتا ہے کہ وہ میرے محبت کرنے والی کی چیز ہے، لہذا وہ میری چیز ہے۔ ہاں، مکان آپ نے بنایا ہے، خرچہ آپ نے کیا ہے، گاڑی آپ نے لی ہے، سب کچھ آپ کا ہے، لیکن آپ کے گھر والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا مکان ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ تو حضور پاک نے یہ مسئلہ آسان کر دیا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ جنت میں اس کو اچھا مقام ملے، اچھی ہمسائیگی مل جائے، تو حضور پاک نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ۔ جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔
یہ بات ہے سمجھنے والی۔ یہ خواہش جو پہلے میں نے عرض کی کہ میں کاش وزیر اعظم کے علاقے میں ہوتا، میری کوٹھی جو ہے فلاں بندے کے علاقے میں ہوتی، یہ تو معمولی خواہشیں ہیں، ان کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دنیا داروں کی نگاہوں میں کوئی حیثیت ہوگی، لیکن جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں تو ہے ہی نہیں نا، آخرت میں بھی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ جنت بھی مل جائے اور جنت میں نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ رہنا بھی نصیب ہو جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک علیہ السلام کو وضو کراتے تھے، خدمت کرتے تھے، تہجد کو جب حضور پاک اٹھتے پانی پیش کرتے تھے، مصلی بچھاتے تھے۔ تو دریائے رحمت ایک بار جوش میں آیا تو حضور پاک نے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو کچھ دے سکتا ہو نا، وہ اپنے خدمت کرنے والوں کو پھر ایک موقع دیتا ہے کہ اس کا سخاوت جوش میں آتی ہے اور وہ خود آفر کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں یہ لے لے یہ لے لے یہ لے لے، آج تو مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس زمین کے بھی سارے خزانے ہوں، آسمان کے بھی سارے خزانے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی دنیا کی چیزیں مانگنا ایک دوسرے سے جائز ہے، لیکن ما فوق الاسباب جو چیزیں ہیں نا، جنت ہے، آخرت کی نعمتیں ہیں، یہ تو مانگنا یہ جائز نہیں، کسی سے جائز نہ ہوگا۔ جو محب اور محبوب سے مانگے وہ ایک ہی طرح کا مانگنا ہوتا ہے۔ تو صحابی رسول تھے، ان کو بھی توحید کا پتہ تھا، اور نبی پاک خود فرما رہے تھے کہ مانگ، کیا مانگتے ہو؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے مانگ، میں بھی مانگتا ہوں، دعا کرتے ہیں تو دعا کر، میں آمین کہتا ہوں، پوری ہو جائے گی دعا۔ یہ میں آپ کو آپ کے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہوں، مانگنا اللہ ہی سے چاہیے، لیکن اگر کوئی محبت میں یا رسول اللہ کہہ دے اور حضور پاک کا نام لے لے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیا کرتے ہو بھائی، اللہ نہیں دے سکتا۔ تو صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ دے سکتا ہے، وہ کہتے یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ خود تو اللہ سے مانگتے ہیں، دعا اللہ سے مانگتے ہیں، اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگ۔ مجھ سے کا لفظ اس میں نہیں ہے، لیکن جب اس نے مانگا تو اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ اسألک، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ مرافقتک فی الجنہ۔ یہ نہیں کہا جنت مانگتا ہوں، جنت کی نعمتیں مانگتا ہوں، کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا مانگتا ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز انہوں نے مانگی، جنت بھی اس کے اندر آ گئی، جنت کی ساری نعمتیں بھی آ گئیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ بھی آ گیا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری سنت سے محبت کرو، میری سنت پہ عمل کرو۔ جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک بات غور سے سن لیں، یہ جتنے لوگ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے یا داڑھی نہیں رکھتے یا اس طرح کے جو حضور پاک کی سنتیں ہیں ان کو نہیں اپناتے، یہ گستاخ نہیں ہے، ہاں یہ غیر شعوری طور پر ایسا ہوتا ہے۔ جب انگریز آیا تھا نا تو اس نے یہ کہا تھا یہ داڑھی، یہ پگڑی، اس طرح کے لوگ جاہل ہوتے ہیں، ہاں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی، تو انہوں نے کہا یار یہ شکل صورت نہیں اپنانی چاہیے، جن کو یہ پڑھا لکھا کہتے ہیں نا اس طرح کا بننا چاہیے۔ کوئی بندہ بھی مسلمان کہلانے والا گستاخ نہیں ہوتا، اگر وہ عمل نہیں نہ کرتا تو اس کے شعور میں کمی ہے، بات کو سمجھا نہیں ہے، اور غیروں کی بات کے اوپر چل کر اس نے نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کو بھلا دیا ہے۔ اس کو گستاخ نہ کہیں، اگر گستاخ ہوتا تو حضور کے نام پر بے شمار ایسے غازی ہو گزرے ہیں جو نماز روزے کی اتنی نہیں عمل کرتے تھے، لیکن کسی نے گستاخی کی تو سر اڑا دیا۔ غازی علم الدین شہید ہے، اسی طرح اور بڑے شہید ہیں۔ گستاخ ہوتے تو وہ کہتے ہمیں کیا لگے، کرتا رہے گستاخی۔
محفلوں میں آتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو سمجھنے کی بات ہے، تھوڑا سا سمجھ پیدا ہو جائے نا، کیونکہ یہود و نصارہ نے ہمیں ایسا دھوکہ دیا ہے، ایسا چکر چلایا ہے، اور اس انداز سے انہوں نے ہمارے اوپر جال پھینکا ہے کہ اچھے بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھنے والے وہ اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب وہ پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں کہ جو انجینئر ہو، جو ڈاکٹر ہو، جو وکیل ہو، جو وہ ہو، حالانکہ اللہ نے جس تعلیم کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے وہ تعلیم تو نہیں ہے، وہ تو پیشہ ہے، وہ تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ڈاکٹر بنتا ہے بندہ، وکیل بنتا ہے، کمانے کے لیے بنتا ہے۔ تعلیم تو یہ ہے نا قرآن و سنت کی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرا نبی ان کو تعلیم دیتا ہے قرآن کی، حکمت کی۔ تو حضور پاک کون سی تعلیم دیتے تھے؟ اسی کو تعلیم کہا جائے گا، لیکن معاملہ سارا الٹ ہو گیا ہے، یہ اب تعلیم نہیں رہی۔ کس سے پوچھو کتنا پڑھے ہوئے ہو، وہ کہ میں حافظ قرآن ہوں، نہیں پڑھے ہوئے کتنا ہوں، میں نے درس نظامی کیا ہے، نہیں میں تعلیم پوچھ رہا ہوں، تعلیم کیا؟ دیکھو کیسا دھوکہ ہے۔ جو تعلیم ہے نہیں وہ تعلیم نہیں ہے، ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے۔ تو اس چکر سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے نا کرونا وغیرہ کا، اس کے اندر بھی یہی چکر کار فرما ہے۔ میں انکار نہیں کرتا کہ یہ وبا ہے ہی نہیں، وبا ہے، لیکن آپ نے ان کے کہنے پر جتنا اپنے اوپر ڈر مسلط کیا ہوا ہے نا، اللہ نے ہمارے اوپر اتنی شدت نہیں کی اس وائرس کی، اللہ نے ہمیں کافی ملکوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، لیکن جو خوف ہم نے طاری کیا ہوا ہے۔ یہ ایک بزرگ نمازی ہیں ہمارے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، گریجویشن کیا ہوا ہے، وہ ایک دن وہ کہتے ہیں میں سیر کر رہا تھا تو ایک بندہ میرے پاس آیا کہ او یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کیا کر دیا؟ آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا؟ تو میں نے کہا یار صبح تازہ آب و ہوا ہوتی ہے، آکسیجن ہوتی ہے، تو ماسک سارا دن پہنے رکھنے سے وہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کرونا سامنے ایسے کر کے کھڑا ہوا ہوگا اور آپ جائیں گے تو آپ کو چمٹ جائے گا۔ یہ نہیں یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اڑنا سانپ ہے کہ جو ہمیں ایسے چمٹ جائے گا، یا کوئی بولا کتا ہے جس کے منہ، یعنی اگر ہم نے یہ نہ کیا ہو تو ہم اس کے منہ کے اندر داخل ہو جائیں۔ ہے صحیح لیکن ایسا نہیں ہے جیسا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ وہ بھی ڈاکٹر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، ہر طرح کا امن پا گیا، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، قتل و غارت، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح۔ انہوں نے کہا نہیں ادھر بھی نہ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ آج تک آپ کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ زمزم شریف میں شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ کئی پڑھے لکھے لوگ غیر مسلموں کی تحقیق پیش کرتے ہیں، ہم نے لیبارٹری میں جا کر اس کو چیک کیا، جیسے کہ ایک ایک قطرے کے اندر شفا ہے، جتنا پانی اس میں ڈالتے جاؤ گے اس کے اندر بھی وہی برکتیں پیدا ہو جائیں گی، وہی شفا پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن زمزم سے امت کو دور کر دیا گیا ہے، حرم شریف سے امت کو دور کر دیا گیا۔ وہ ایک صحافی کی اس نے بتایا تھا کہ اس دوران پورے سال کے اندر، تب 75 لاکھ اس نے بتایا تھا، اب کروڑ کے قریب لوگ ہو گئے 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے اس سال حرمین شریفین میں نماز ادا کی ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی کرونا نہیں ہوا، کسی ایک کو بھی وائرس نہیں ہوا۔ بہرحال زیادہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، میں تو بڑی طویل حدیث جو استقبال رمضان کے سلسلے میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث پاک، اس کا خلاصہ آپ سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو بہت بڑا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، بہت بڑا مہینہ۔ یہ بہت بڑا مہینہ کس لحاظ سے ہے جی؟ اس کے بھی یا 29 دن ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، اکثر بلکہ 29 ہی ہوتے ہیں، راتیں بھی اتنی دن بھی اتنے، وہی سردی وہی گرمی، تو مہینہ تو بظاہر اتنا ہی ہے۔ یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن مہینے سارے برابر ہی ہوتے ہیں۔
لیکن حضور نے فرمایا یہ عام مہینہ نہیں ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، شہر مبارک، بڑی برکت والا، شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس کی ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ 1000 مہینے پتہ کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً 83 سال بنتے ہیں، 83 سال۔ اس رات میں عبادت کرنا ایک طرف اور 83 سال کی عبادت کرنا ایک طرف، پھر بھی اس رات کی عبادت جو ہے وہ اس سے افضل ہو جاتی ہے۔ یہ حضور پاک فرما رہے ہیں، اور حضور پاک جو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے، وقیام لیلۃ تطوعا، رات کو قیام کرنا اللہ نے نفلی قرار دیا ہے۔ آج کل کئی آوازیں ایسی بھی آتی ہیں کہ نماز تراویح جو ہے نا یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ ایسے ایسے مفکر دنیا کے اندر پیدا ہو گئے ہیں کہ پہلے لوگ بیچارے صرف رمضان میں مسجدوں میں آتے ہیں، اب انہوں نے یہ کہہ کر رمضان میں بھی مسجدیں خالی کرا دی ہیں کہ نہیں کوئی نماز نہیں ہے۔ حالانکہ اور کوئی چیز نہ دیکھو، 1400 سال سے حرمین شریفین کے اندر نماز تراویح ہو رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو ہے نا جو بات کرتے ہیں وہی دانش مندی کی بات ہوتی ہے، اور باقی 1400 سال پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ سارے نعوذ باللہ وہ جاہلی تھے۔ اس لیے نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، کسی فتنے کی طرف کان نہ لگاؤ اور کسی پر کسی کو دیکھ کر شک شبے میں مبتلا نہ ہو۔ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے انعام یافتہ لوگوں کا، اسی پر چلتے رہو، اسی کے اندر نجات ہے۔ فرمایا ومن ادا فریضۃً، رات کے قیام کو اللہ نے نفل کیا، من تقرب بھی بخصلۃ من الخیر، جو بندہ اس میں نفلی کام کرے گا، کانا کمن ادا فریضۃً فیما سوا ہو، اللہ اس کو اتنا ثواب دے گا جیسے اس نے باقی مہینوں میں فرضی کام کیا ہے۔ ومن ادا فریضۃً فیہ کانا کمن ادا سبعین فریضۃً فیما سوا ہو، اور جس بندے نے اس مہینے میں ایک فرضی کام کیا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا جتنا باقی مہینوں میں 70 فرضوں پر ثواب دیا جاتا ہے۔ جس بات کی سمجھ آئے سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ باقی پابندیاں تو ہیں نا، سبحان اللہ کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ فرق ہونا چاہیے قبرستان میں اور مسجد کے اندر۔ مسجد میں ماشاءاللہ زندہ لوگ ہوتے ہیں، اتنی بخیلی نہیں کرنی چاہیے، کنجوسی جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ ایسے سبحان اللہ نہیں کہتے کہ مولوی صاحب کی تقریر جو ہے نا لوگ کہیں گے کامیاب ہوگی، اللہ کے یہ بڑا ماشاءاللہ ذوق شوق تھا، بڑا سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ تو مجھے مولوی صاحب کو خوش کرنا ہے، اس پر بھی آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، اگر اللہ کا نام لینا ہے نا۔ حضور پاک نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا کم از کم جنت ہے۔ جنت کے لیے سارے کام ہم کام کرتے ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کی جزا ہی جنت ہے۔ وشہر المواسات، بھائی چارے کا مہینہ ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سحریاں کراتے ہیں، افطاریاں کراتے ہیں۔ شہر یزاد فیہ رزق المومن، ایمان والے کے رزق میں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو بندہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس میں یہ نہیں ہے آدھے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف، اگرچہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے ساتھ توبہ کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ سارے گناہ اس لیے کہا ہے کہ اس مہینے کی برکت سے یہ کام کرنے والے بندے کو اللہ توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمان بندہ تو ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے نا، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کرانے والے کو اپنے روزے کا علیحدہ ثواب ملتا ہے، روزہ افطار جس کو کراتا ہے اس کو پورا ثواب ملتا ہے، اور اس کے برابر اللہ تعالیٰ افطاری کرانے پر اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی موقع پر بابا فرید نے کہا ہے نا کہ پرے خزانے رب دے فریدہ دوں ہی اتھی لٹ کھولنا، یا اب صحابہ کرام جو
معاشی حالات بڑے کمزور تھے، کوئی پانی سے روزہ رکھتا تھا، کوئی کھجور کھا لیتا تھا، کوئی دودھ کے ایک گھونٹ سے افطاری کر لیتا تھا۔ یا رسول اللہ لیسا کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندے کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ روزہ افطار کرا سکے۔ مطلب یہ تھا کہ شاید افطار کرانے کا یہ مطلب ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ حضور پاک نے فرمایا تمہارے پاس کمی ہے نا، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تم جتنا ہو سکے کر لو، تم اپنی حیثیت کے مطابق کرو گے، اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن، جو کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا کے اس کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ اس کو بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ او تمرتن، دودھ کا گھونٹ نہیں ہے، کھجور کھلا کے روزہ افطار کرے گا، اللہ اس کو یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ او شربت من ماء، اور کھجور بھی نہیں ہے تو پانی کا ایک گھونٹ پلا کے روزہ افطار کرا دو، پھر بھی اللہ یہی ثواب دے گا۔ ومن اشبع صائما، اور جس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلا دے، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو قیامت والے دن اللہ میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں داخل ہونے تک وہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا نا، زمین تانبے کی طرح تپری ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تھوڑی سی گرمی پڑے تو کتنی پیاس لگتی ہے، اور کتنی گرمی ہوگی، کتنی دھوپ ہوگی۔ نبی پاک نے پورے 50,000 سال اس کو پیاس لگے گی نہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، ایسا مہینہ ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرے میں تو اللہ تعالیٰ حد ہی کر دیتا ہے۔ سب کلمہ گو لوگ جتنے اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ سب کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج